بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ ہم باب النفقات پڑھ رہے تھے، خرچوں کا باب، کہ کون کون سے خرچے کس کس کے ذمے ہیں۔ تو اس میں ہم نے کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ پڑھ لیں۔ آج ہم سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث مبارکہ سے آغاز کریں گے، جس میں حاملہ بیوہ کے نفقہ کا بیان ہے، یعنی ایسی خاتون جو بیوہ ہو گئی ہو، متوفی عنہا زوجہا، اس کا خامد فوت ہو گیا ہو، تو اس کا نفقہ یا اس کا خرچ جو ہے وہ کیا خامد کے ذمے ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ خامد تو فوت ہو گیا ہے، تو اب اس کا نفقہ خامد کے ذمے نہیں رہے گا، بلکہ وہ جائیداد میں وارث بنے گی۔ یعنی خامد جو جائیداد یا ترکہ چھوڑ کے جائے گا اس میں تو وہ وارث بنے گی، لیکن اس کی جائیداد میں سے یا اس کے ترکے میں سے اس کا جو خرچہ ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ یرفعہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یرفعہ، وہ اس حدیث کو مرفوع بیان کرتے ہیں۔ مرفوع کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں۔ فی الحامل المتوفی عنہا زوجہا، اس حاملہ عورت کے بارے میں جس کا خامد اس سے فوت ہو جائے۔ قال، تو فرماتے ہیں، لا نفقۃ لہا، اس کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے۔ اخرجہ البیہقی، اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے، ورجالہ ثقات، اور اس کے جو روات ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ لیکن قال، لیکن امام بہقی فرماتے ہیں کہ المحفوظ وقفہ، محفوظ اس حدیث کا موقوف ہونا ہے، یعنی یہ الفاظ اللہ کے نبی کے نہیں بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے ہیں۔ وثبت نفی النفقۃ فی حدیث فاطمہ بنت قیس، اور اسی طرح فاطمہ بنت قیس کی حدیث میں بھی نفقہ کی نفی ثابت ہو چکی ہے، کما تقدمہ، جس طرح کہ پہلے وہ حدیث گزر چکی ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث اگر موقوف ہو تو بھی یہ بالکل صحیح معنی پر دلالت کرتی ہے، اگر یہ مرفوع ہو تو پھر تو یہ بات ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے صحیح حدیث فاطمہ بنت قیس کی اس بارے میں گزر چکی ہے کہ متوفی عنہا زوجہا، حاملہ خاتون جو ہیں اس کا نفقہ اب اس شوہر کے ذمے نہیں ہوگا۔ یہ تو واضح بات ہے کہ شوہر تو فوت ہو گیا ہے، یہاں ذمے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جائیداد میں سے یا اس کے ترکہ میں سے اس عورت کے اخراجات اب نہیں لیے جائیں گے، بلکہ جائیداد جو تقسیم ہوگی اس میں سے اس کو جو حصہ ملتا ہے وہ ملے گا، باقی وہ عورت جو ہے وہ اس کے نفقہ یا اس سے اخراجات لینے کی مجاز نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو یا اس کے پاس مال تو ہو لیکن وہ جان بوجھ کر خرچ نہ کرتا ہو، کنجوس آدمی ہو، تو ایسے آدمی سے عورت جو ہے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ یا تو میرے اوپر خرچ کرو، میرے اخراجات کو پورا کرو، یا پھر مجھے طلاق دے دو۔ لیکن یاد رہے کہ یہاں پر اخراجات اور نفقہ سے مراد وہ اخراجات ہیں جو معروف طریقے سے معاشرے کے اندر چل رہے ہوں۔ اگر عورت فضول خرچی کرنے پر آمادہ کرتی ہے یا ایسے ایسے تقاضا کرتی ہے جو معروف طریقے سے ہٹ کر ہیں، تو پھر وہ خرچ کرنے ضروری نہیں ہیں۔ لیکن کھانے پینے کے اخراجات،
لباس اور گھر کے اخراجات جو ضروری اخراجات ہیں وہ خاوند کے ذمے ہیں۔ اگر خاوند ان کو بھی ادا کرنے سے عاجز ہے، قاصر ہے، تو پھر ایسی عورت جو ہے وہ اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ، اور شروع کرے تم میں سے کوئی ایک، یعنی خرچ کرنا شروع کرے، خرچ کرنے کا آغاز کرے تم میں سے کوئی ایک، بیمن، ان لوگوں سے، یعولو، جن کی کفالت کا وہ ذمہ دار ہے، یعولو جن کا وہ کفیل ہے، جن کا وہ سرپرست ہے، یعنی بیوی بچے یا والدین۔ تقول المرأۃ، عورت جو ہے وہ کہتی ہے، اطعمنی، یا تو مجھے کھانا کھلا، او طلقنی، یا پھر مجھے آزاد کر دے۔ رواہ الدارقطنی و اسنادہ حسن، اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ بھوکی کسی کے گھر نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہے اور اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو 2 ٹائم کا کھانا یا ایک معروف طریقے کے مطابق جو بھی کھانا چلتا ہو وہ اتنا بھی نہ کھلا سکتا ہو، تو پھر اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس عورت کو روک کر رکھے۔ تو عورت کہتی ہے اتمنی اور طلقنی، یا تو مجھے طلاق دے دے یا پھر تو مجھے کھانا کھلا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت اخراجات پورے نہ کرنے والے شخص سے تقاضا کر سکتی ہے، اخراجات پورے نہ کرنے والے شخص سے طلاق کا تقاضا کر سکتی ہے کہ اگر آپ میرے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر آپ مجھے طلاق دے دیں یا پھر میرے کھانے کا اور اخراجات کا بندوبست کریں۔ وعن سعید بن المسیب، اس سے اگلی روایت جو ہے وہ سیدنا سعید بن مسیب جو معروف تابعی ہیں ان سے مروی ہے۔ وہ پھر رجولی، ایسے آدمی کے متعلق بیان فرماتے ہیں، یعنی ان کا یہ اپنا اثر ہے، اپنا فتویٰ ہے، اپنا قول ہے کہ لا یجدو، وہ آدمی جو نہیں پاتا، ما ينفقو، اتنا مال جو وہ خرچ کر سکے، علی اہلہ، اپنی بیوی پر، اہل پر۔ تو فرمایا، فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا، یفرق بینہما، ان کے درمیان تفریق ڈال دی جائے گی۔ اخرجہ سعید بن منصور عن سفیان عن ابی الزناد عنہ، اس روایت کو سعید بن منصور نے سفیان سے اور انہوں نے ابی الزناد سے روایت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قلت، میں نے کہا، میں نے سعید بن مسیب سے کہا کہ سنتن، کیا یہ جو آپ فتویٰ دے رہے ہیں یا جو آپ یہ بیان کر رہے ہیں کیا یہ سنت طریقہ ہے؟ قال، تو انہوں نے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں سنتن، یہی سنت ہے۔ وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيٌّ، اور یہ ایک ایسی مرسل ہے جو مضبوط ہے، یعنی یہ حدیث مرسل ہے، موقوف نہیں ہے، مقطوع ہے۔ تو یہ ان کا فتویٰ ہے سعید بن مسیب کا، لیکن یہ ایک مضبوط فتویٰ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، اور پیچھے جو ہم نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی ان کا بھی یہی موقف ہے۔ تو یہ تفریق اس وقت کروائی جائے گی جب بیوی مطالبہ کرے۔ اگر بیوی جو ہے وہ مطالبہ نہیں کرتی ہے اور وہ اپنے حال پر راضی ہے اور صبر کر رہی ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا، اور یہی اس کے لیے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو وہ اس معاملے میں اپنے خامد پر احسان کر رہی ہے اور اس کی اولاد پر بھی احسان کر رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بھوک اور فقر و فاقہ کی زندگی جو ہے یہ غنی اور عیش و عشرت والی زندگی سے بہرحال اللہ کے ہاں بہتر ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ فقراء 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے اغنیاء سے۔ یعنی طلاق لازمی نہیں ہے، بیوی کے تقاضے پر ہے۔ اگر بیوی تقاضا کرتی ہے اور وہ راضی نہیں ہے،
صبر نہیں کر سکتی ہے تو پھر طلاق ہے، اور اگر وہ تقاضا نہیں کرتی، راضی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے اسی پہ راضی برضا ہو جاتی ہے، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ طلاق دلوائی جائے یا ان کے درمیان تفریق کی جائے۔ اسی طرح بیویوں کو خرچہ نہ دینے والوں کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ ہدایات جو ہیں وہ اپنے لشکروں کے جو امیر تھے ان کو جاری کی، کیونکہ اس وقت جنگیں مسلسل چل رہی تھیں، فتوحات کے سلسلے جاری تھے۔ مجاہدین جب کسی جنگ میں، کسی لشکر میں نکل جاتے تو کئی کئی ماہ یا کئی سالوں، کئیوں کو سال، 2 سال 3 سال بھی لگ جاتے تھے، تو پھر وہ پیچھے سے بالکل بھول جاتے سب کچھ کہ ہم نے پیچھے بیوی بچے بھی چھوڑے ہوئے ہیں، ان کے اخراجات کا بھی ہم نے بندوبست کرنا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں آیا، تو انہوں نے پھر کچھ روایات، کچھ ہدایات اور کچھ رہنمائی جو ہے وہ جاری کر دی کہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ تو وعن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہو کتب الی امراء الاجنادی، کہ انہوں نے لشکروں کے امیروں کی طرف یہ بات لکھ کر بھیجی، انہو کتبہ انہوں نے لکھ کر بھیجا، الی امراء الاجنادی، اجناد جند کی جمع ہے، لشکر کو کہتے ہیں، لشکروں کے امراء کی طرف، لشکروں کے امیروں کی طرف یہ خط لکھ کر بھیجا کہ فی رجال، ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے آدمیوں کے بارے میں، غابوا عن نسائہم، جو اپنی بیویوں سے کافی عرصہ غائب رہے، غیر موجود رہے۔ کیا کہا؟ ان یاخذوا، کہ وہ ان سے مواخذہ کریں، بان ينفقوا، کہ وہ خرچ کریں اپنی بیویوں پر، یعنی ان سے باقاعدہ پوچھ گچھ کریں کہ وہ اپنی بیویوں پر خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو ان سے ان کے اہل و عیال پر خرچ کروائیں، یا پھر ان سے یہ کہا کہ ان کو کہہ دیا جائے کہ او یطلقوا، یا پھر وہ ان کو طلاق دے دیں، اگر وہ ان کو خرچہ نہیں دے سکتے تو پھر وہ ان کو طلاق دے دیں۔ فَإِن طَلَّقُوا، پس اگر وہ طلاق دے دیں، یعنی اگر ان کا ذہن یہ بنے کہ ہم خرچہ نہیں دے سکتے ہیں، تو طلاق کی صورت میں جتنی دیر تک وہ غائب رہے تھے اور جو بھی اخراجات ہوئے تھے وہ بھی ان کو ادا کرنے پڑیں گے۔ فَإِن طَلَّقُوا، بس اگر وہ طلاق دے دیں تو بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا، تو وہ ان کو اتنا خرچہ بھیج دیں، ما حبسوا، جب تک انہوں نے ان کو روکے رکھا۔ اخرجہ الشافعی والبہقی باسناد حسن، اس حدیث کو امام شافعی نے اور امام بہقی نے حسن سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیویوں کا خرچہ خاوند کے ذمے ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ ان اخراجات کو وقت پر دیتے رہیں اور اس میں رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ اس حدیث سے ہمیں بہت سارے اہم نکات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ امام، جو بھی قائد اور لیڈر ہو، رہنما ہو، اس کو چاہیے کہ وہ لشکروں، غازیوں اور اس طرح مجاہدین کے ساتھ رابطہ رکھے، اور ان کے ساتھ جو بھی رابطے کا انداز ہو، جس بھی انداز میں، اس دور میں اگر مراسلہ یا قاصد بھیجے جاتے تھے تو اس زمانے میں ٹیلی فون یا نیٹ کے ذریعے ان کا رابطہ رہنا چاہیے، تاکہ محاذ جنگ کے جو معاملات ہیں اور اسی طرح جو پیچھے لوگ ان کے رہ گئے ہیں ان کے حوالے سے ان کو خبر ملتی رہے۔ دوسری ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رعایا کا بے حد خیال رکھتے تھے اور ان کی خبر گیری کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی جو ہے اپنی بیوی کا نفقہ نہیں دے رہا تو اس سے تقاضا کیا جائے گا، اور اگر وہ نفقہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نفقہ نہیں دیتا تو اس سے طلاق پر مجبور کیا جائے گا کہ یا تو وہ اپنے بیوی کا خرچہ جو ہے وہ برداشت کرے یا پھر اس کو طلاق دے دے، تاکہ وہ آزاد ہو جائے اور وہ آگے جہاں کہیں بھی نکاح کر لے۔ پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وقت گزر جانے سے نفقہ ساقط نہیں ہوتا۔ اگر 1 مہینے کا خرچ نہیں دیا اور اگلا مہینہ آ گیا تو یہ نہیں ہے کہ اگلا خرچہ دے دیا جائے اور پچھلا چھوڑ دیا جائے،
پچھلا خرچہ جو ہوا ہے وہ بھی دینا پڑے گا، اور وہ بندے کے ذمے لازم ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کو خرچ کرنے کی ایک ترتیب بیان فرما دی ہے کہ اگر کسی کے پاس مال موجود ہے تو سب سے پہلے وہ خود اس کا حقدار ہے کہ وہ اسے اپنی ذات پر خرچ کرے، اگر اور موجود ہے تو اس کو اپنی اولاد پر خرچ کرے، اگر اور موجود ہے تو اس کو اپنی بیوی پر خرچ کرے، پھر اسی طرح اپنے خادم پر خرچ کرے، اور اس کے بعد اگر مزید موجود ہے تو پھر وہ جس جگہ بھی بہتر سمجھے وہاں پہ اس کو خرچ کر لے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے فرمایا جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، چونکہ خرچوں کا بیان چل رہا ہے تو جہاں بیوی کے اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے، اسی طرح اپنی ذات پہ، اپنی اولاد پہ، والدین پہ، تو والدین کے حوالے سے بھی اسے اگلی حدیث کے اندر تذکرہ آ رہا ہے، تو اس لیے ان نفقات کے اندر ان قریبی رشتوں کو بھی بیان کر دیا گیا کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، فقال، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، عندی دینار، میرے پاس ایک دینار موجود ہے۔ قال، یعنی اس کا پوچھنے کا، سوال کرنے کا اصل میں مقصد یہ تھا کہ یہ میں کس پر خرچ کروں، اگر میرے پاس ایک دینار ہو تو میں کس پر خرچ کروں؟ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، انفقہ علی نفسک، اسے اپنی ذات پر خرچ کر، اپنی جان پر خرچ کر۔ قال، اس نے کہا، عندی آخر، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفقہ علی والدک، اس کو اپنی اولاد پر خرچ کر۔ قال، اس نے کہا، عندی آخر، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفقہ علی اہلک، اسے اپنے اہل پر یعنی اپنی بیوی پر خرچ کر۔ قال، اس نے کہا، عندی آخر، تو میرے پاس تو ایک اور بھی ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، انفقہ علی خادمک، اسے اپنے خادم پر، جو آپ کا خادم ہے اس کے اوپر خرچ کر دو۔ یعنی جب اپنی ذات پر، بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے بعد بھی کچھ بچ جائے اور آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کا قریبی ترین ہے وہ آپ کا خادم ہے، جو آپ کے تمام معاملات کا اہتمام کرتا ہے، لحاظ رکھتا ہے، اس کے اوپر خرچ کر دیں۔ قالت، اس نے کہا، عندی آخر، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انت اعلم، اب تو بہتر جانتا ہے کہ تو نے اس کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے کہ خرچ کرنے میں اس ترتیب کا لحاظ رکھا جائے گا، اپنی ذات پر، اس کے بعد اولاد پر، پھر بیوی پر، پھر خادم پر، اور اس کے بعد پھر آگے انت اعلم، تو زیادہ جانتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے اس میں تھوڑی سی ترتیب اور بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جو ہے اس نے سلوک کا حکم ماں کے ساتھ دیا۔ یہاں اصل میں اخراجات کا معاملہ ہے اور وہ حسن سلوک کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین، بیوی، بچے، تو سب سے زیادہ جو حسن سلوک کا مستحق کوئی رشتہ ہے یا کوئی ذات ہے تو وہ ماں ہے۔ وہ ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ اخرجہ الشافعی، اس حدیث کو امام شافعی نے روایت کیا ہے اور ابو داود نے روایت کیا ہے، واللفظ له، اس کے الفاظ ابو داود کے ہیں۔ واخرجہ النسائی والحاکم بتقدیم الزوجۃ علی الولد، اور نسائی اور حاکم نے بیوی کو اولاد پر مقدم کرتے ہوئے روایت نقل کی ہے، چونکہ بسا اوقات اولاد نہیں ہوتی ہے، پہلے بیوی ہی ہوتی ہے، تو بیوی کے بعد اولاد ہے، تو پہلے بیوی کا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر اولاد کا ذکر ہے۔ اسی طرح والدین پر خرچ کرنے کا بیان ہے۔ وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، بحز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے کہا، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من ابر، میں کس کے ساتھ نیکی کروں، خرچ کرنے میں سب سے پہلے کس کے ساتھ نیکی کروں؟ قال، تو آپ نے فرمایا، امک، اپنی ماں سے۔ قلت، میں نے کہا، ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ قال امک، آپ نے کہا پھر اپنی ماں سے۔ قلت، میں نے کہا، ثم من، پھر کس کے ساتھ؟
قال امہ کا آپ نے فرمایا پھر اپنی ماں کے ساتھ۔ قل تو میں نے کہا ثم من پھر کون؟ آپ نے فرمایا ابا کا، پھر تیرا باپ ہے، اور اس کے بعد پھر فرمایا ثم الاقرب فالاقرب، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچ کر۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماں جو ہے وہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے، اور اس کے بعد پھر باپ ہے، اور پھر الاقرب فالاقرب جو ہیں، الاقرب فالاقرب میں پھر دیگر رشتہ دار آ جاتے ہیں، جس میں بیوی ہے، اولاد ہے، انسان کی اپنی ذات ہے، باقی سارے آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو اس وقت ہے جب آپ کے پاس مال تھوڑا ہو اور آپ ضروری اخراجات کرنا چاہتے ہوں، لیکن اگر آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشادگی دی ہوئی ہے اور آپ کے پاس کشادہ مال موجود ہے، تو پھر آپ ان پہ بھی جیسے مرضی خرچ کریں، اور ان کے علاوہ بھی آپ دیگر رشتہ داروں کے پہ جتنا آپ چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، جس میں ماموں چاچو بھی آ جاتے ہیں، خالہ پھپھو بھی آ جاتی ہیں، بھانجے بھتیجے بھی آ جاتے ہیں، تو وہ ساری ان کے ساتھ ایک صلہ رحمی ہوگی، اور اس میں صلہ رحمی میں اللہ تعالیٰ ڈبل اجر کرتے ہیں۔ ایک تو صدقہ کا اجر ہوگا کہ آپ ان کے اوپر صدقہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ صلہ رحمی کا اجر ہوگا۔ تو یہ باب تھا باب النفقات، خرچ کرنے کا باب۔ اس کے بعد اگلا باب جو ہے وہ ہے باب الحضانہ، پرورش کا باب۔ حضانہ کہتے ہیں پرورش کو۔ یہ لفظ جو ہے حزن سے ماخوذ ہے۔ حزن کا معنی ہوتا ہے گود، یعنی جب آدمی کسی بچے کو گود میں لے کر اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے تو اسے کہتے ہیں احتضنتہ، میں نے اسے گود میں لے لیا۔ جبکہ اصطلاح میں کم سن یا دیوانے اور ناداں بچے کو نقصان دہ چیزوں سے بچانے اور اس کے مفادات اور مصالح کو قائم کرنے کا نام حضانت ہے، پرورش ہے۔ یعنی اگر اللہ نہ کرے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ ابھی تک بالغ نہیں ہے، بالکل چھوٹا بچہ ہے، تو اس کی پرورش کس کے ذمہ ہوگی؟ کیا اس کی پرورش جو ہے وہ باپ کے پاس جائے گی، یا اس کی پرورش جو ہے وہ ماں کرے گی؟ تو یہ جو ہم حدیث پہلی پڑھیں گے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر بچہ نابالغ ہو تو پھر اس کی پرورش کی زیادہ مستحق ماں ہے، جب تک وہ آگے نکاح نہ کر لے، اور اگر وہ آگے نکاح کر لے تو پھر اس کی پرورش باپ کے پاس آ جائے گی۔ اگر وہ نکاح نہیں کرتی ہے تو پھر ماں جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے، اور ماں کے پاس بچہ پرورش پائے گا۔ اور جو بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس بچے کو خود ہی فیصلہ کرنا ہوگا، اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، ان عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان امرأتن، بے شک ایک عورت نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر قالت، فرمایا، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ابنی ھذا، یہ میرا بیٹا ہے، جو اس کے پاس ہی موجود تھا، اس کو ساتھ لے کر آئی تھی، کان بطنی لہو وعاء، میرا پیٹ اس کے لیے برتن تھا، یعنی ایک عرصہ تک یہ میرے پیٹ کے اندر محفوظ رہا، وثدیی لہو سقاء، اور میرے پستان یا میری چھاتی اس کے لیے مشکیزہ تھے، یہ دودھ پیتا رہا، وحجری لہو وحاء حواء، اور میری گود اس کے لیے ٹھکانہ تھی، محفوظ ٹھکانہ تھی۔ اب کیا ہوا ہے، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، اور اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے، وَأَرَادَ، اور وہ چاہتا ہے، أَن يَنزِعَهُ مِنِّي، کہ اس کو مجھ سے چھین لے۔ تو ماں کی جو بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بہرحال باپ کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، ماں کا تعلق اور ماں کے ساتھ بچے کا لگاؤ، یہ چیزیں جو ہیں وہ باپ کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے اللہ کے نبی نے کہا، انت احق به،
تو اس کی پرورش کی زیادہ ذمہ دار ہے، حقدار ہے، ما لم تنکحی، جب تک تو آگے نکاح نہ کر لے۔ رواہ احمد و ابو داود و صححہ الحاکم، اس حدیث کو امام احمد، ابو داود نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو جب تک عورت آگے نکاح نہیں کر لیتی ہے اس وقت تک بچے، چھوٹے بچے جو ابھی تک نابالغ ہے، تو اس کی پرورش کی ماں زیادہ حقدار ہے، کیونکہ ماں جو ہے وہ بچے کو زیادہ محفوظ اور زیادہ محبت والی زندگی دے سکتی ہے باپ کی نسبت۔ لیکن جب وہ آگے نکاح کر لیتی ہے تو واضح بات ہے، جس بندے سے وہ آگے نکاح کرے گی ہو سکتا ہے وہ اس کے بچے کو قبول ہی نہ کرے، یا پھر وہ اس بچے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ دشمنی لگا لے یا کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے وہ۔ تو ماں جب تک آگے نکاح نہیں کرتی اس وقت تک وہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس ہی رہے گا۔ ہاں البتہ باپ اس کا باپ ہے اور باپ کے ساتھ ملاقات سے نہیں روکا جا سکتا، وہ باپ کا وارث بھی ہے، اور باپ کا جو خرچ، اس بچے کا جو خرچ ہے وہ بھی باپ کے ذمے ہے، لیکن پرورش جو ہے وہ ماں کے پاس ہی رہے گی۔ جب وہ بالغ ہو جائے گا پھر اس کو اختیار دیا جائے گا کہ اب تم کس کے پاس رہنا چاہتے ہو، ماں کے پاس رہنا چاہتے ہو یا باپ کے پاس رہنا چاہتے ہو۔ یہ فیصلہ اس وقت ہے جب جھگڑا ہو جائے، اور اگر جھگڑا نہ ہو تو پھر باہمی رضامندی سے میاں بیوی آپس میں جو بھی طے کر لیں اسی کے مطابق معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اس حدیث سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ تکلف اور تصنع کے بغیر کلام میں سجا، یعنی کلام کے اندر ہم وزن کر کے اس کو بولنا یہ جائز ہے۔ جیسے اس عورت نے کہا کہ بطنی لہو وعاء وسدی لہو سقاء وحجری لہو حواء، تو یہ سارے اس کو سجا کلام کہتے ہیں، مسجع کلام۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ طلاق سے ماں کا حق حضانت ساقط نہیں ہوتا، اور اسی طرح تیسری بات یہ بھی ہے کہ جھگڑے کے دوران فریق ثانی کی ایسی بات ذکر کر دینا جس سے آپ کا دعویٰ مضبوط ہو جائے، آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح طلاق کے بعد ماں تب تک حضانت کی زیادہ حقدار ہے جب تک وہ نکاح نہیں کر لیتی، اگر وہ نکاح کر لیتی ہے تو پھر اس کا حق حضانت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر دوسرا خامد، یعنی اس عورت نے جہاں دوسرا نکاح کیا ہے، اگر وہ دوسرا خامد بیوی کے پہلے خامد سے بچے کی پرورش پر راضی ہو بھی جائے تو بھی اس کا حق حضانت نکاح کرتے ہی ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا نبی نے لفظ جو استعمال کیے ہیں وہ ما لم تنکحی۔ اور پھر اس طرح یہ بھی بات ہے کہ وہ نیا خامد بے شک بچے کا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، جیسے چچا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی حق حضانت ختم ہو جائے گا۔ یہ جتنے بھی معاملات ہو جائیں جب وہ آگے نکاح کر لے گی تو حضانت ماں سے باپ کی طرف منتقل ہو جائے گی، لیکن اس میں اس بات کا خیال ضرور رکھا جائے گا کہ حضانت میں بچے کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر بچہ باپ کو دے دیا جائے اور وہ اسے اپنی دوسری بیوی کے حوالے کر دے تو وہ بیوی بھی اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اس میں بچے کے مفادات، بچے کے نقصان، بچے کے ضرر، ہر چیز کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ بچہ جو ہے وہ کس کو دینا ہے۔ عمومی حکم یہی ہے کہ جب تک نکاح نہیں کرتی ماں پرورش کی حقدار ہے، اور اگر وہ نکاح کر لیتی ہے تو باپ کے پاس پرورش چلی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود اگر حالات ایسے ہوں کہ باپ ایسا ہو، نشئی ہو، یا باپ جو ہے وہ غیر تربیت یافتہ ہو، یا اس کے پاس جا کر بچے کے اخلاق بگڑنے کا نقصان ہو، تو پھر باپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، پھر ماں کے پاس ہی رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اس بچے کے بارے میں ہے جو سمجھدار ہو، سن تمیز کو پہنچنے والا، یعنی بڑی عمر کا بچہ ہو، بالغ ہو یا نہ ہو لیکن سمجھدار ہو، تو اس بچے کو اختیار دیا جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان امرأۃ قالت، بے شک ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول،
ان زوجی بے شک میرا خاوند یریدو چاہتا ہے ان یذهب بابنی کہ وہ میرا بیٹا مجھ سے چھین کر لے جائے، وقد نفعنی وسقانی اور یہ میرا بیٹا مجھے نفع بھی دیتا ہے اور مجھے پانی بھی پلاتا ہے، من بئر ابی عنبتا ابو عنبا کنویں سے، تو یہ ایک کنواں تھا جہاں سے وہ بچہ جو ہے وہ پانی لا کر دیتا تھا، اپنی والدہ کو پانی پلاتا تھا۔ واضح بات ہے وہ بڑی عمر کی ہوگی اور کام کاج نہیں کر سکتی ہوگی یا پانی نہیں لا سکتی ہوگی، ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو فجاء زوجها، اب اس کا خامد بھی آ گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یا غلام، اے بچے، بچے کو براہ راست کہا، ہذا ابو کا وہادہ امو کا، یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں ہے، فخذ بیدی ایہما شئتا، تو ان دونوں میں سے جس کا چاہتا ہے ہاتھ پکڑ لے۔ تو اب واضح بات ہے بچہ ماں کے ساتھ رہ رہا تھا اور اس کا جو تعلق ماں کے ساتھ تھا وہ باپ کے ساتھ نہیں تھا۔ فأخذ بید امہ، تو اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، فأخذ بید امہ، اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، فانطلقت به، تو وہ اس کو لے کر چل دے۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے اور ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اب پچھلی حدیث میں والدہ کو زیادہ حق دیا گیا تھا اور اس حدیث کے اندر بچے کو اختیار دیا گیا ہے، تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی حدیث میں ایسے بچے کا تذکرہ تھا جو بالکل ابھی چھوٹا تھا، گود میں تھا یا دودھ پیتا تھا، جبکہ اس حدیث میں ایسے بچے کا تذکرہ ہے جو تھوڑا سا سمجھدار تھا، جس کی عمر جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ تھی۔ اب یہ اختیار کتنی عمر کو بچے کو دیا جائے گا؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ 7 یا 8 سال کی عمر کا جو بچہ ہے اس کو اختیار دیا جائے گا، کیونکہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کی مصلحت اور خیر خواہی کو دیکھا جائے گا، اگر ماں جو ہے وہ باپ کے مقابلہ میں زیادہ صحیح تربیت پرورش کرنے والی ہو اور غیرت مند ہو تو ماں کو باپ پر مقدم کیا جائے گا، اس موقع پر قرآن اندازی یا اختیار کا لحاظ بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بچہ ابھی چھوٹا ہے۔ اور اگر باپ جو ہے وہ زیادہ لائق ہے اور یہ سارے اوصاف باپ کے اندر ماں کی نسبت زیادہ پائے جاتے ہیں تو پھر بچہ جو ہے وہ باپ کے حوالے کیا جائے گا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، لڑکا ہو یا لڑکی دونوں ہی ماں کے پاس رہیں گے، جو حدیث ہم نے پیچھے پڑھی ہے اس کی بنیاد پر، جبکہ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، لڑکی جو ہے وہ ماں کے پاس رہے گی اور لڑکا جو ہے وہ باپ کے پاس رہے گا۔ تو بہرحال اس میں اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے، اور اگر ان دونوں احادیث کو جمع کیا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر کا بچہ جو ہے، جو بالکل چھوٹا ہے، تو ماں اس کی پرورش کی زیادہ حقدار ہے، اور جو تھوڑا سا بڑا ہو جائے، 7 8 سال کا ہو جائے، اس کو اختیار دیا جائے گا وہ ماں کے پاس جائے یا باپ کے پاس چلا جائے۔ اب یہ بچہ ماں کے پاس چلا جائے یا باپ کے پاس چلا جائے، دونوں میں سے جس کے پاس بھی چلا جائے تو اس کا ماں کے ساتھ امومت والا تعلق اور باپ کے ساتھ ابوت والا تعلق جو ہے وہ قائم رہے گا، وہ ان کا وارث بھی ہوگا اور وہ دونوں بھی اس کے وارث ہوں گے، طلاق ہو جانے کے باوجود بھی۔ میاں بیوی آپس میں تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی طلاق ہو گئی ہے، رشتہ ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ بچہ جو ہے یہ اپنی ماں کا وارث بھی ہوگا، اپنے باپ کا وارث بھی ہوگا۔ اور اگر بچہ کل کو صاحب جائیداد بن جاتا ہے، صاحب مال بن جاتا ہے، تو اس کی ماں اس کی وارث ہوگی اور اس کا باپ اس کا وارث ہوگا، تو یہ تعلق اپنی جگہ پہ قائم رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بچہ سن تمیز کو پہنچ جائے اور وہ اپنے نفع نقصان کو بخوبی سمجھ سکتا ہو تو اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ دونوں میں سے جس کے ساتھ مرضی رہ لے، لیکن ایک دوسرے کو ملنے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ ماں کے پاس جاتا ہے تو باپ کو منع نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ باپ کے پاس جاتا ہے تو ماں کو منع نہیں کیا جائے گا، وہ ملاقات ان کی ہوتی رہے گی۔ تو یہ اختیار جو ہے یہ تمیز کی بنیاد پر ہے۔ بعض بچے 7 8 سال کی عمر میں بھی اتنے سمجھدار نہیں ہوتے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکیں، تو بچہ اس کا پہلے امتحان لے کر چیک کیا جائے گا کہ وہ بچہ سمجھدار ہے یا ابھی تک سمجھدار نہیں ہے۔
باقی رہا مسئلہ لڑکی کا، تو لڑکی کے حوالے سے تین قول پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ لڑکی کو بھی لڑکے کی طرح اختیار دیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لڑکی کو باپ کے حوالے کیا جائے گا، کیونکہ باپ جو ہے وہ لڑکی کی حفاظت کر سکتا ہے بنسبت ماں کے، یہ زیادہ حفاظت کر سکتا ہے، اس کی عزت و آبرو کا محافظ زیادہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، بچی جو ہے وہ بالغ ہونے تک ماں کے ساتھ رہے گی، کیونکہ ماں کے ساتھ بیٹی کا زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ ہاں البتہ جب شادی کرنی ہوگی تو شادی کے موقع پر اس کا ولی جو ہے وہ اس کا باپ ہی ہوگا، اس کا ولی اس کا باپ ہی ہوگا، ماں ولی نہیں بن سکتی ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ ان کا آپس میں کوئی رابطہ ہی نہ ہو اور باپ جو ہے وہ ضد کرنے والا بندہ ہو اور بچی کی مصلحت کا خیال نہ رکھے، تو پھر اس کا بھائی بھی بن سکتا ہے یا اس کے ماموں بھی بن سکتے ہیں، یعنی پھر جہاں بھی وہ خاتون رہ رہی ہے اور جو بھی ان کے سرپرست ہیں ان میں سے کوئی اس کا ولی بن سکتا ہے۔ اب آگے مسئلہ ہے کہ کافر والدین میں سے اگر کوئی ایک ایمان لے آئے تو پھر جو بچہ ہے اس کی پرورش کس کے پاس ہوگی؟ تو واضح بات ہے کہ ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے، تو کوئی بھی بچہ جو ہے وہ کسی کافر کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ اگر کافر کے حوالے کر دیں گے تو وہ اس کو کافر بنا دے گا، تو اس لیے وہ بچہ جو ہے وہ مسلمان، بے شک ماں مسلمان ہوئی ہو یا باپ مسلمان ہوا ہو، جو بھی مسلمان ہوا ہو، اس بچے کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بہتری اسی چیز میں ہے کہ وہ بچہ جو ہے ماں باپ میں سے جو بھی مسلمان ہے اس کے سپرد کر دیا جائے۔ وعن رافع بن سنان، اور رافع بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ اسلم، کہ بے شک وہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَن تُسْلِمَ، اور ان کی عورت بیوی نے انکار کر دیا مسلمان ہونے سے۔ فَأَقَعَدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الْأُمَّ نَاحِيَةً وَالْأَبَا نَاحِيَةً، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کو ایک طرف بٹھا دیا اور باپ کو ایک طرف بٹھا دیا۔ وَقَعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، اور بچے کو ان دونوں کے درمیان بٹھا دیا۔ اب وہ بچہ چونکہ چھوٹا تھا تو اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ بچہ چھوٹا ہے جو ماں کی طرف جلدی چلا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی، تو آپ کی دعا کا قبول ہونا ضروری تھا، گویا کہ پھر یہ آپ نے اس بچے کو پکڑ کر زبردستی گویا کہ پکڑ کے اس کو باپ کی طرف کر دیا۔ فمالا الی امی ہی، تو بچہ پہلے اپنی ماں کی طرف مائل ہوا، جھکا۔ فقال، اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم اہدیہ، اے اللہ اس کو ہدایت دے۔ فمالا الی ابیہ، تو وہ اپنے باپ کی طرف چلا گیا۔ فاخذہ، تو اس نے اس کو اٹھا لیا۔ اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ الحاکم، اس حدیث کو امام ابو داود نسائی نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ باپ کافر ہو اور بچہ اس کو اختیار بھی کر لے تب بھی اسے باپ کی حضانت میں نہ رہنے دیا جائے گا، اور یہی حکم کافر ماں کا بھی ہے۔ تو یہاں اگرچہ اختیار دیا گیا تھا لیکن اللہ کے نبی نے جو دعا کی تو وہ مسلمان باپ کی طرف مائل ہو گیا، تو اگر مائل ہو بھی جائے پھر بھی کافر ماں یا کافر باپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔